ہماری زندگیاں اکثر شکووں سے بھری رہتی ہیں۔ ہم اکثر اس بات کی شکایت کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، یا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور اگر ہمیں وہ چیز مل بھی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھی نہیں ہے، ہم اس میں کمی نکالتے ہیں، ہم اس میں خرابی نکالتے ہیں۔ لیکن کیا ان ساری باتوں کی بجائے کیا ہم خداوند کے شکر گزار رہ سکتے ہیں؟ جب آپ تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کیا تب آپ شادمان رہ سکتے ہیں؟ کیا تب آپ خداوند میں مسرور رہ سکتے ہیں؟ بہت مشکل کام لگتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خداوند میں شادمان رہنا ہے، ہمیں خداوند میں مسرور رہنا ہے، ہمیں خداوند میں شکر گزار رہنا ہے۔ چاہے آپ کے حالات، آپ کی سچویشن، آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، کچھ بھی ہے، اس حالت میں شادمان رہ کر دیکھیں، اس حالت میں مسرور رہ کر دیکھیں، آپ تجربہ کریں گے کہ خداوند آپ کی زندگی کو ایک بہت بڑے اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ آج کی صبح کے لیے آپ سب کے لیے خداوند میں سلامتی چاہتی ہوں۔ زبور 126 اس کی 3 آیت۔ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شادمان ہیں۔ افسوس کہ کچھ ایماندار اس خطرے میں ہیں کہ ہر معاملے کے تاریک پہلو کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ یاد کریں کہ خدا نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ وہ متواتر اپنے دکھوں اور محرومیوں پر غور کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان سے مسیح میں ان کی زندگی کے بارے میں دریافت کریں تو وہ اپنی مشکلات، دکھوں، مخالف حالات، افسوسناک مقابلوں اور اپنے دل کی گناہ گاری کی کہانی سنائیں گے۔ وہ خدا کی وعدہ کی ہوئی مدد کا ذکر تک نہیں کریں گے۔ لیکن جس مسیحی کی روح صحت مند ہے، وہ خوشی سے کہے گا کہ میں اپنے بارے میں کچھ نہ کہوں گا، بس جو کچھ کہوں گا خدا کی عزت کے لیے کہوں گا۔ اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ زبور 40 2-3 آیت۔ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور میں شادمان ہوں۔ خدا کے کسی فرزند کے تجربے کا یہ کیسا شاندار بیان ہے۔ بے شک یہ سچ ہے کہ ہم طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ خداوند ہمیں ان میں سے بچا لیتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہم سے طرح طرح کی خطائیں ہوتی ہیں، اگرچہ ہمیں افسوس کے ساتھ یہ ماننا پڑتا ہے، لیکن اس سے اہم حقیقت یہ ہے کہ ہمارا قادر مطلق مسیحی ہمیں گناہ کے زور سے بچا لیتا ہے۔ جب اپنی گزشتہ زندگی پر غور کریں تو اس سے انکار کرنا غلط ہوگا کہ ہم کسی وقت گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن یہ بات بھی اتنی ہی غلط ہوگی اگر ہم اقرار نہ کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس دلدل سے نکالا ہے۔ ہم اس میں پھنسے نہیں رہے۔ ہمارا قادر مطلق مددگار اور رہنما ہم کو فراوانی کی جگہ میں نکال لایا۔ زبور 66 اس کی 12 آیت۔ ہماری حالت جتنی بری تھی، ہمیں اتنی ہی اونچی آواز سے اس کا شکر کرنا چاہیے جس نے آج تک ہماری رہنمائی اور حفاظت کی۔ ہمارے دکھ درد خدا کی تعریف کا گلا نہیں کھونچ سکتے۔ اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے اور ہم شادمان ہیں۔ خداوند ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، خداوند ہم آپ کے نام کی بڑھائی کرتے ہیں، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند شکر گزار ہیں آج کے اس دن کے لیے جو آپ نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا ہے۔ خداوند شکر گزار ہیں ان تمام نعمتوں کے لیے جو آپ نے ہمیں دی ہیں۔ خداوند شکر گزار ہیں ان تمام گناہوں کے لیے جو آپ نے خداوند بخش دیے ہیں۔ خداوند شکر گزار ہیں آپ کے بیٹے کے لہو کے لیے خداوند جو ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے بہا، اور خداوند اس خون سے آپ نے ہمیں دھو کر پاک صاف کر دیا ہے۔ خداوند ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ خداوند ہم شکر گزار ہیں ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کے لیے خداوند
ان تمام تنگیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کے لیے خداوند، کیونکہ خداوند ہم جانتے ہیں کہ ہماری تکلیفیں، ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں خداوند آپ کے نام کے جلال کے لیے ہیں۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں خداوند، دعا منت کرتے ہیں کہ ہمیں شکر گزار رہنا سکھائیے۔ خداوند دعا منت کرتے ہیں کہ آپ کا پاک روح ہمیشہ ہماری مدد اور رہنمائی کرتا رہے، تاکہ خداوند ہم آپ کی حمد کے گیت گاتے رہیں۔ آج کے دن میں خداوند ہمیں اپنا شکر گزار رہنا سکھائیے، تاکہ خداوند ہماری زبان آپ کی تعریف کرنے والی ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں۔